تو اسمال انٹسٹائن کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں لارج انٹسٹائن کو. تو ڈائجسٹو سسٹم کا جو لارج انٹسٹائن ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غیر ہضم شدہ مواد جو ہے وہ پیریسٹالسس کے ذریعے لارج انٹسٹائن کے اندر لایا جاتا ہے. تو اسمال انٹسٹائن کے اندر خوراک جو ہے نا، جو ڈائجسٹو حصہ تھا خوراک کا، جو ہضم شدہ مواد تھا، اس کو ہم نے سرکولیٹری سسٹم میں کیا کر لیا تھا، جذب کر لیا تھا. جذب ہونے کے بعد غیر ہضم شدہ خوراک کو پیریسٹالسس کے ذریعے، پیریسٹالسس کیا ہے، مسلز کی کنٹریکشن ہوتی ہے اور وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور کنٹریکشن اور ریلیکس ہونے سے خوراک کی موومنٹ ہوتی ہے. وہ غیر ہضم شدہ مواد تھا، جو خوراک تھی، وہ پھر کیا ہوتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں. کہاں پر آ جاتے ہیں؟ وہ لارج انٹسٹائن میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد لارج انٹسٹائن کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے کا نام کیا ہے؟ سیکم. سیکم جو اسمال انٹسٹائن کے ساتھ لگی ہوئی تھیلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکم. اور اس کے ساتھ کولون ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ریکٹم. یہ 3 حصے ہیں. اور ہوتا کیا ہے ابھی اس کے اندر لارج انٹسٹائن میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کا انتظام. جو غیر ہضم شدہ خوراک ہے اس میں زیادہ تر پانی موجود ہوتا ہے، تو لارج انٹسٹائن میں پانی کو جذب کر لیا جاتا ہے. جو غیر ہضم شدہ مواد تھا، جب پانی کو جذب کر لیا جاتا ہے تو غیر ہضم شدہ مواد میں جب پانی جذب کر لیا جاتا ہے تو وہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ٹھوس شکل اختیار کرنے والے مواد کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فضلہ، یعنی کہ فیصد. یہ فضلہ کی تعریف ہے، موسٹلی پوچھی جاتی ہے بھی فضلہ ہے کیا. جو غیر ہضم شدہ لارج انٹسٹائن میں غیر ہضم شدہ مواد تھا، اس میں پانی کے انجذاب کے بعد، جذب کرنے کے بعد، وہ غیر ہضم شدہ مواد ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضلہ. تو اس فضلے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے. اس میں غیر ہضم شدہ خوراک بھی شامل ہوتی ہے، اس کے اندر پانی بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر بیکٹیریا بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر ایلیمنٹری کینال کے ٹوٹے ہوئے سیل بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر بائل پیگمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں فضلہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو اس فضلہ کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ریکٹم کے اندر ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے ریکٹم میں یہ ذخیرہ آتا ہے. ذخیرہ ہونے کے بعد پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اینس کے ذریعے ایجیشن کے عمل کے تھرو سے اینس سے خارج کر دیا جاتا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں جگر کا کردار. تو جگر کے پاس دیکھتے ہیں کہ جگر کہاں موجود ہوتا ہے. جگر میدے کے بائیں جانب یعنی کہ وینٹرل سائڈ پہ موجود ہوتا ہے، اور بالغ انسان کے اندر جو اس کا اوسط وزن ہے وہ ہے 1.5 کلو گرام. تو جگر کے وینٹرل جانب نچلی جانب جو ہے نا ایک تھیرا نما آرگن موجود ہوتا ہے. اس آرگن کا نام کیا ہے؟ گال بلیڈر. تو گال بلیڈر جگر کا ہم نے ایک کام پڑھا تھا پیچھے، تو وہ بائل کو خارج کرتا تھا، اور بائل کا ہم نے کام پڑھا تھا کہ اس کے اندر کیا موجود تھے؟ سالٹ موجود تھے، اور وہ لپڈ کی ایملسیفیکیشن کرتے تھے، یعنی کہ لپڈ کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قطروں میں، اور وہ قطروں کو الگ الگ رکھتے تھے. تو اس کو ہم نے پڑھا تھا وہی بات کہ بائل کا جو اخراج ہوتا تھا، اور وہ اخراج کے بعد وہ گال بلیڈر میں ہی سٹور ہوتا ہے، اور سٹور ہونے کے بعد یہ پھر ڈیوڈینم میں جاتے ہیں، اور ڈیوڈینم میں پھر ایملسیفیکیشن کا عمل ہم نے پڑھا تھا چھوٹی آنت کے اندر. اور کچھ دوسرے افعال بھی ہیں جو جگر سر انجام دیتا ہے، وہ بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ افعال کیا ہے کہ جگر گلوکوز کو گلائکوجن کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر پھر گلائکوجن کو گلوکوز میں بھی کنورٹ کر کے دیتا ہے. اور کچھ وٹامن ہوتے ہیں جو فیٹس میں سالبل ہوتے ہیں، فیٹس میں حل پذیر ہوتے ہیں، ان کو بھی اسٹور کرتا ہے. اور امائنو ایسڈ کو آرگینک کمپاؤنڈ جیسے کہ امونیا ہے اس میں تبدیل کر دیتا ہے. اور کچھ زہریلے مادوں کو بھی جو ہے نا کم زہریلے مواد میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ امونیا ہے. اب امونیا زہریلا مادہ ہے، ٹاکسک ہے، اس کو کم زہریلے مواد یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یوریا کو پھر پیشاب کے ذریعے باہر خارج کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ الکوہل زہریلا مادہ ہے، اس کو بھی توڑتا ہے. اور ریڈ بلڈ سیل، جیسے ریڈ بلڈ سیل کو بھی توڑتا ہے، جو وہ ریڈ بلڈ سیل جو اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ریڈ بلڈ سیل کی اوسط عمر کتنی ہوتا ہے؟ 120 دن. تو وہ جو پوری کر چکے ہوتے ہیں عمر اپنی، ان کو بھی یہ توڑتا ہے. اور ایک اور کام جو ہے نا جگر کا، وہ ہے کہ جگر کیراٹن پروٹین سے وٹامن اے بھی بناتا ہے. اور اس کے بعد جگر کا کام کیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں جو ہے نا جگر میٹابولزم کے عمل کو تیز بھی کر دیتا ہے. یہ سارے افعال جو ہے نا یہ جگر میں